ناظرین، ہم آپ کو اس پروگرام میں دوبارہ سے ایک دفعہ پھر جو ہے خوش آمدید کہتے ہیں، اور یہ پروگرام جو عید کی خوشیوں کے حوالے سے پیش کیا جا رہا ہے، اس میں آپ نے دیکھا کہ ہمارے ساتھ جناب ظفر عباس ظفر صاحب اس پروگرام میں شریک ہوئے، جناب علامہ اور خطیب حسین علامہ نقی نقوی صاحب شریک ہوئے، رضا حیدر بھائی ہمارے اس پروگرام میں شریک تھے، جناب کاشف رضا جعفری صاحب ہمارے اس پروگرام میں شریک ہیں، اور جناب علی نقی صاحب جو ہے اس پروگرام کا حصہ ہیں۔ اور ہمارا جو ہے اس میں جو اس پروگرام میں اب ہم انتہائی احترام کے ساتھ جناب علامہ ناظر تقوی صاحب جو کہ ترجمان شیعہ علماء کونسل کے اور صوبائی سیکرٹری جنرل جو ہیں شیعہ علماء کونسل پاکستان کے، ان سے ہم نے بھی گزارش کی کہ وہ ہمارے اس پروگرام میں آئیں، اور وہ اس پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں، اور حالات حاضرہ پہ ان کی گہری نگاہ بھی ہے، اور جو پوری دنیا میں جو افراتفری پھیلی ہوئی ہے، اور خاص طور پہ مسلمانوں کے ممالک کے اندر، اس پہ یہ رات دن جو ہے وہاں پاکستان میں بہت کام کر رہے ہیں، اور ہم ان سے ان کا موقف بھی جانیں گے اور عید کی خاص مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ وعلیکم السلام عمران صاحب۔ بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ کو عید کی بہت زیادہ مبارکباد ہو ان حالات میں، اور جیسے کہ حالات دکھائی دے رہے ہیں اس پہ ہم آپ سے تبصرہ چاہیں گے کہ آپ کیا کہتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا انتہائی ممنون و مشکور ہوں۔ اس کے علاوہ میں آپ کو اور تمام عالم اسلام کو اس عید کی خوشی پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس امید کے ساتھ کہ ہمارے تمام مومنین نے اپنے خانوادہ شہداء کو اور اپنے متاثرین کو یاد رکھا ہوگا اپنی دعاؤں میں، اور اس عید کے اندر انشاءاللہ تعالی جی تو ہماری تو سب سے بڑی عید یہی ہے ان حالات کے اندر اپنے شہداء کے ساتھ اور اپنے خانوادہ شہداء کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں۔ بالکل، اور آج بھی ہمارا پورا دن اسی حوالے سے گزرا پاکستان کے اندر، کہ شہداء کے گھروں پہ جانا، تعزیتیں کرنا، اس حوالے سے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑی عید یہی ہے کہ شہداء کے خانوادوں کے ساتھ جو ہے وہ آپ جائیں، ان سے عید ملے، یہ سب سے بڑی عید ہے جی، قوم کا اثاثہ ہے علامہ صاحب۔ بالکل، رہا مسئلہ جی میں تو سمجھتا ہوں کہ اس زمانے کے اندر شرعی فریضہ ہے ہماری، بالکل بے شک، بالکل ذمہ داری ہے۔ بالکل، اور میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک اس وقت جو دنیا کی صورتحال ہے، جی ہاں، میں تشیع کو سلام پیش کرتا ہوں، جی اور میں اپنی پوری قوم سے کہتا ہوں کہ اس وقت تشیع عالم اسلام کی سب سے بڑی طاقت بن کر سامنے آئی ہے۔ بے شک، بعض لوگ ہمیں مایوس نظر آتے ہیں کہ صاحب یہ صورتحال بڑی خراب ہے اور حالات ایسے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ مایوسی نہیں ہے، بے شک، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں خوش ہونا چاہیے کہ تشیع اس وقت ایک عالمی سطح پر ایک قوت اور طاقت بن کر سامنے آئی ہے، بالکل، اور پوری دنیا کے اندر اس وقت تشیع جو ہے وہ ظالموں سے برسر پیکار ہے۔ بے شک، جب آپ کسی ہدف اور مقصد کے لیے کام کرتے ہیں تو قربانیاں تو اس کا حصہ ہوتی ہیں، بے شک، بے شک، قربانیاں جو ہے وہ اس راستے میں دی جاتی ہیں، اور یہ قربانیاں ہی ہیں جو مکتب کی مضبوطی اور مکتب کی سربلندی کا سبب بنتی ہیں۔ آج آپ دیکھ لیجئے سیریا کے اندر جو صورتحال ہوئی، اس میں تشیع نے جو اپنا کردار ادا کیا تو ساری سامراجی قوتیں، طاقتیں اور وہ عرب ممالک جو اس کی پشت پناہی کر رہے تھے وہ بھی ذلیل و رسوا ہوئے، بے شک، ناکام ہوئے، بالکل، اور تشیع وہاں بھی سرخرو ہوئی، اور اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ امریکہ جو ہے وہ تعاون کرنے کے لیے ایک دفعہ ہچکچانے لگا اور پیچھے ہٹنے لگا، اور ایران سے کے لیے اس نے یہ جملہ کہا کہ مشرق وسطیٰ میں ایران سے تعلقات کے بغیر امن و امان قائم کرنے خواب ہے۔ اگر ان کا سیاسی بیان تھا کچھ بھی تھا، لیکن یہاں تک صورتحال پہنچی، جی ہاں، بالکل، اور بیک ڈور سے جو ہے مذاکرات کا سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ جی ہاں، بالکل، تو میں سمجھتا ہوں وہاں کامیابی ہوئی ہے۔ کچھ معاملات ایسے ہیں جو عراق کی صورتحال داعش کی وجہ سے جو پیش آئی ہے، جی ہاں، میں بالکل، سمجھتا ہوں گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ جی ہاں، جس طرح ہم شام کے اندر کامیاب ہوئے تھے، ہمارے شیعہ مجاہدین وہاں لڑ رہے ہیں، مہاراجے ان کی پشت پر کھڑے ہیں، آیت اللہ سیستانی کا فتویٰ آپ کے سامنے ہے، بزرگ علماء کرام اس وقت، لوگ کہتے تھے نا علماء کرام کیا کردار ادا کریں، علماء کرام ہمارا جو ہے اس وقت فوجی لباس پہن کے اور اسلحہ سجا کر میدان عمل میں کھڑے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں جس قوم کے اندر علماء، فقہاء، عوام ایک صف میں سب کھڑی ہو جائیں تو اس قوم کو کوئی شکست نہیں دے سکتی، اور اب تک داعش جو ہے وہاں کچھ کر نہیں سکی ہے، بالکل، بلکہ جن لوگوں نے ان کو پالا تھا، پوسا تھا، فنڈنگ کی تھی، اب وہ پریشان ہیں، انہوں نے اپنے اپنے بارڈروں کے اوپر 30-30 ہزار فوجی جو ہے وہ لگا دیے ہیں، اور پریشان ہے کہ اگر داعش یہاں سے ناکام ہو کے پلٹی تو ہمارے ملک کی سالمیت متاثر ہو سکتی ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے ہم کامیاب تھے، پہلے بھی کامیاب ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم کامیاب رہیں گے۔ جی ہاں، بالکل، جس در کے ماننے والے ہیں وہ وہاں کامیابی ہے۔
تو ظاہر ہے ہم بے شک کامیاب ہیں. بالکل بالکل بالکل. علامہ صاحب اس میں میں آپ سے یہ بھی چاہوں گا, میں تو ایک جملہ عمران صاحب ایک جملہ آپ کے توسط سے پروگرام کی یہ کہوں کہ دیکھیے پوری دنیا کے اندر عالمی حکومت کا نظریہ کسی کے پاس نہیں ہے, وہ ہمارے پاس ہے. بالکل بے شک الحمدللہ. بے شک. مکتب تشیع کو امتیاز حاصل ہے. یہود و نصارہ کا اگر سے کی عقیدہ کہ پوری دنیا میں ہماری حکومت ہو, ہمارا جو ہے وہ سکہ چلے اور ہم جو کہ وہ ایک نظریہ ان کا ہے. اس کے علاوہ پوری دنیا میں جتنے مذاہب ہیں, جتنے مقادم ہیں, اس میں ایک تشیع ہے کہ جس کا نظریہ ہے کہ عالمی حکومت ہماری ہوگی اور وہ امام زمانہ کی حکومت ہوگی. لہٰذا جب ہمیں عالمی حکومت کرنی ہے اور عالمی حکومت ہماری ہوگی تو اس حکومت امام زمانہ کے لیے آزمائش اور قربانیاں ہیں. امام زمانہ اپنے سپاہیوں کو دیکھنا چاہتے ہیں, آزمانا چاہتے ہیں کہ ہاں میری حکومت کے لیے ایسے افراد موجود ہیں جو اس حکومت کے بازو بن سکتے ہیں اور حکومت کے مضبوط بنانے کے لیے جو کارآمد ہو سکے. اسی لیے زمانہ غیبت کے بارے میں روایت ہے, معصوم فرماتے ہیں کہ جو زمانہ غیبت کے اندر اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرتا ہے اور وہ مر جائے تو اس کا مقام بدر و احد کے شہداء 1000 شہداء سے زیادہ اس کا مقام ہے. کیا کہنے, سبحان اللہ سبحان اللہ. علامہ صاحب اس کے ساتھ ہی میں آپ سے یہ چاہوں گا کہ فلسطین میں جو بربریت پھیلی ہوئی ہے اس کے حوالے سے بھی آپ کوئی اپنا موقف بیان کریں. بالکل, فلسطین کے حوالے سے جو صورتحال ہے سب انتہائی تشویشناک ہے اور اب تک 20 دنوں کے اندر تقریباً 1170 بندے افراد بے گناہ شہید کر دیے گئے. افسوس کا مقام یہ ہے کہ وہ عالمی حقوق کے ادارے, اقوام متحدہ ہو یا یہ ہماری OIC ہو, عوامی صورتحال تو یہ ہے کہ عوام میں ریئیکشن موجود ہے. آج بھی پورے کراچی کے اندر سیاہ پٹیاں باندھی گئی ہیں اور علماء جمعہ نے اپنے عید کے خطبوں کے اندر فلسطینی عوام سے اظہار یکجہتی کیا اور وہ اسرائیلی بربریت کی مذمت کی ہے. عوام کے اندر تو صورتحال اچھی ہے, یعنی تمام مکاتب فکر کے لوگ, خود ہم نے جو یوم القدس کیا اس میں ملی یکجہتی کونسل کے لوگ موجود تھے, ان کے علماء دین تھے, علماء کرام تھے, وہ سب موجود ہیں. ان کا موقف ہے, عوام ایک ہے. لیکن یہ حکمران ہیں جن کے ذاتی مفادات ہیں, حکمران ہیں جن کی حکومت ہے جو وہ امریکہ اور اسرائیل کی مرہون ملت ہے, وہ ان کا کوئی خاص موقف نہیں ہے. اور مجھے افسوس ہے کہ عرب ممالک میں سعودی عرب جیسے لوگ جنہیں لیڈ کرنا چاہیے تھا وہ اسرائیل کی حمایت کرتے ہیں. اقوام متحدہ کا جنرل سیکرٹری چاہتا ہے وہ اسرائیل کی حمایت کرتا ہے اور کہتا ہے حماس جنگ بندی کرے. یہ افسوس کا مقام ہے. میں کہتا ہوں عالمی اداروں کو ایک مثبت رول ادا کرنا چاہیے, مثبت کردار ادا کرنا چاہیے. نصف صدی سے زیادہ گزر گیا ہے. یہ مسئلہ صرف فلسطینیوں کا نہیں ہے, یہ ہماری حیات اور موت کا مسئلہ ہے, کیونکہ بیت المقدس اولیاء کی زمین ہے, پروردگار ہمارا قبلہ اول ہے, اس کا دفاع کرنا ہم تمام مسلمانوں پہ لازم ہے. اور ہمیں تو امیر المومنین نے وصیت کی تھی, یا بنیا کون للظالم قسما وللمظلوم ہونا, کہ میرے شیعو مظلوم کے حامی, میرے بیٹوں مظلوم کے حامی رہنا اور ظالم کے مخالف رہنا. یہ ہمارا ایمانی, شرعی اور اخلاقی فریضہ ہے کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی بے گناہ لوگوں پر ظلم ہوگا ہم اس کی حمایت کریں گے, ہم اس کی تائید کریں گے. پہلے دنیا تعجب کرتی تھی کہ شیعوں کو کیا ہو گیا, امریکہ اور اسرائیل کے خلاف نعرے لگاتے ہیں. الحمدللہ آج عالم اسلام بیدار ہو چکا ہے اور وہ تعجب نہیں کرتا, بلکہ جس صف میں ہم کھڑے اس صف میں عالم اسلام بھی کھڑا ہوا ہے. بالکل, بہت ہی شکریہ, بہت شکریہ آپ کا علامہ ناظر عباس تقوی صاحب, میں انتہائی مشکور ہوں آپ کا. اور بالکل میں ہدایت ٹی وی کی جانب سے, اپنی جانب سے اور تمام مہمانان گرامی کی جانب سے آپ کو عید الفطر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور مولا آپ کو سلامت رکھے. اور جناب یہ تھے علامہ ناظر عباس تقوی صاحب, ترجمان تھے شیعہ علماء کونسل پاکستان کے اور صوبائی سیکرٹری جنرل جو ہے وہ شیعہ علماء کونسل. اور اب ظاہر ہے ایک تفصیلی جو گفتگو علامہ صاحب نے کی ہے آپ کاشف بھائی, تو اس میں ظاہر ہے انہوں نے تمام ممالک عراق کے حوالے سے, فلسطین کے حوالے سے, پاکستان کے حوالے سے اور جہاں جو پاکستان میں جو حالات ہیں اس کے حوالے سے بھی انہوں نے بہت ہی تفصیلی گفتگو کی. اور ظاہر ہے ہمارے اس پروگرام کا بھی یہ حصہ تھا کہ ہم ان مظلوموں کا بھی جو ہے ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں, ان کے ساتھ جو ہے ان کی آواز میں ہماری آواز شامل ہو. اور ظاہر ہے اور جو ہمارے علماء حضرات ہیں جو وہ بھلی وہ علماء کہیں کی بھی ہوں اور وہ ان کی ایک اہمیت اور وہ ہے ان کا سایہ ہمارے سروں پہ پروردگار عالم قائم رکھے. اور ناظرین ہمارے ساتھ ایک لائیو کالر شامل ہو رہے ہیں. السلام علیکم, کون صاحب کہاں سے؟ السلام علیکم, میرا نام عباس بھائی ہے. جی, میں پاکستان سے آیا ہوں 2 دن, تو یہ کاشف رضا کو دیکھ کے بہت خوشی ہو رہی ہے. جی جی, پاکستان میں بہت چھوٹی سی عمر سے دیا بھائی کے کیسے کرتے رہا ہے, تو ٹی وی میں بہت خوشی ہوئی.
اور آپ کوئی فرمائش کرنا چاہیں گے ہمارے کاشف بھائی کاشف رضا جعفری صاحب سے کہ وہ آپ کون سا کلام ان سے سننا چاہیں گے اس وقت؟ کاشف کے ماشاء اللہ اگر مطلب منقبت کرے گا اس کے لیے نوحے کے لیے. جی نہیں آج تو نوحہ نہیں ہوگا کیونکہ بھائی آج منقبت کا دن ہے. اور دوسرا سب سے اہم یہ کہ کاشف بھائی کا خود بھی لکھتے ہیں اور ان کا کلام اپنا لکھا بھی بہت ہی جاندار اور ماشاء اللہ خوبصورت ہوتا ہے. تو میں اپنا لکھا ہوا وہی بس بہت شکریہ آپ کا الطاف بھائی, آپ کا انتہائی مشکور ہوں. عباس بھائی میں آپ کا جی پاکستان جو غلامان ہو رہے ہیں جی اس کا چیئرمین ہوں. جی السلام علیکم عباس بھائی, عید مبارک. عباس بھائی کاشف بھائی آپ سے بات کر رہے ہیں. جی جی السلام علیکم عباس بھائی, عید مبارک. عید مبارک کاشف, کیسے ہو بیٹا؟ ٹھیک ہو؟ میں بہت خوشی ہوئی ہے جی پاکستان سے آیا ہوں میں. جی جی ماشاء اللہ بالکل بہت خوشی ہوئی آپ تمہارے کو دیکھ کے, ایسا تمہارے کو اور آگے کی منزل پہ لے جائے. الہی امین. اور بس دعا ہے انشاءاللہ ملاقات ہوگی انشاءاللہ. خوشی ہوئی تمہارے کو دیکھ کے. تم نے اپنی محنت سے جی ہاں اپنی لگن سے یہاں مقام پا لیا. بے شک. بہت شکریہ عباس بھائی آپ کا کہ آپ نے اس پروگرام میں جو ہے کال کی. اور میں ظاہر کاشف بھائی سے ہی گزارش کروں گا کاشف بھائی کوئی کلام جو ہے آپ اپنا پیش کریں منقبت کے حساب سے جاندار. کلام تو ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت لکھتے ہیں کاشف بھائی. ایک کلام جس کی مومنین اکثر فرمائش کیا ماشاء اللہ ماشاء اللہ, وہی میں عباس بھائی کی فرمائش پہ کیا کہیں پیش کرتا ہوں. سبحان اللہ. جس جگہ تذکرہ حسین کا ہے, کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ. جس جگہ تذکرہ حسین کا ہے, گھر وہ صلی علی حسین کا ہے. جس جگہ تذکرہ حسین کا ہے, اس کا کعبہ طواف کرتا ہے, اس کا کعبہ طواف کرتا ہے. جو بھی دل سے ذرا حسین کا ہے, جو بھی دل سے ذرا حسین کا ہے. اور خلد کوثر ارم کے ہیں مالک, خلد کوثر ارم کے ہیں مالک, پھر بھی کہتے ہو کیا حسین کا ہے, پھر بھی کہتے ہو کیا حسین کا ہے. اور شعر دیکھیے گا عمران بھائی. میں تمہیں بھی حسین لکھوں گا, میں تمہیں بھی حسین لکھوں گا, تم میں کیا حوصلہ حسین کا ہے, تم میں کیا حوصلہ حسین کا ہے. اور طول سجدہ نبی کا اپنی جگہ, طول سجدہ نبی کا اپنی جگہ,
پھر بھی سجدہ بڑا حسین کا ہے، اور یہ جو باقی ہے نعرہ تکبیر، یہ جو باقی ہے نعرہ تکبیر، مختصر معجزہ حسین کا ہے، اور کیوں نہ راہب کو دے خدا بیٹے، کیوں نہ راہب کو دے خدا بیٹے، جب اسے آسرا حسین کا ہے، اور وہ جو آنسو گرا سرے مجلس، وہ جو آنسو گرا سرے مجلس، کب وہ میرا رہا حسین کا ہے، اور مقطع پیش خدمت ہے، پیاس میری نہ بھولنا کاشف، پیاس میری نہ بھولنا کاشف، مجھ کو یہ مشورہ حسین کا ہے، جس جگہ تذکرہ حسین کا ہے، گھر وہ صلی علی حسین کا ہے، سبحان اللہم صلی اللہ، انتہائی خوبصورت کلام کاشف بھائی آپ نے پیش کیا، اور ظاہر ہے میں بہت ہی کیونکہ ٹائم کی بہت کمی ہے، اور میں چاہتا ہوں علی نے کہ آپ ایک کلام جو ہے پیش کریں، کیونکہ ہمارے پاس پہلے بھی ہم نے یہ پروگرام تھوڑا لیٹ ہو گیا، تو ہم چاہتے ہیں کہ مختصر سا دامن وقت میں گنجائش کی کمی بہت زیادہ ہو گئی، تو میں چاہتا ہوں ایک کلام آپ جو ہے وہ پڑھ دیں۔ بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نہ کوئی عمل ہے کیا کہنے، نہ میں پارسا ہوں، کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ، نہ کوئی عمل ہے، نہ میں پارسا ہوں، کہ میری بات تیرے کرم سے بنی ہے، کرم سے بنی ہے، اور شعر دیکھیں کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں مگر یہ شرف ہے کہ رخ میرے آقا کا میری طرف ہے، میں کچھ بھی نہیں ہوں مگر یہ شرف ہے کہ رخ میرے آقا کا میری طرف ہے، ارے میں تو بس ان کے در کا گدا ہوں، ارے میں تو بس ان کے در کا گدا ہوں، میری بات تیرے کرم سے بنی ہے،
مولا کرم سے بنی ہے، کرم سے بنی ہے۔ بہت ہی خوبصورت شعر ہے کہ میرے مصطفیٰ کے جو در کا گدا ہے، حقیقت میں دیکھو تو وہ بادشاہ ہے۔ میرے مصطفیٰ کے جو در کا گدا ہے، حقیقت میں دیکھو تو وہ بادشاہ ہے۔ تیری نظر رحمت کا طالب رہا ہوں، تیری نظر رحمت کا طالب رہا ہوں، میری بات تیرے کرم سے بنی ہے، اور بھٹکنے سے مولا، بھٹکنے سے مولا نے مجھ کو بچایا، کہ صدا مجلسوں میں ہے مجھ کو بلایا، ہے مجھ کو بلایا۔ تیری ذات سے میں معتبر ہو گیا ہوں، تیری ذات سے میں معتبر ہو گیا ہوں، میری ذات تیرے کرم سے بنی ہے، کرم سے بنی ہے۔ اور آخری شعر ہے کہ جہاں مانگتا ہوں وہ تیرا ہی در ہے، ارے مجھے ناز ہے تو اسی بات پر ہے، اسی بات پر ہے، میرے آقا تیرے میں در کا گدا ہوں، میرے آقا میرے تیرے میں در کا گدا ہوں، میری بات تیرے کرم سے بنی ہے، مولا کرم سے بنی ہے، کرم سے بنی ہے۔ اور محمد و علی محمد اللہم صلی علی محمد و علی۔ لبوں پہ رنگ تبسم نہ دل میں موج سرور، لبوں پہ رنگ تبسم نہ دل میں موج سرور، میرے وطن کے غریبوں کی عید کیا ہوگی۔ اور جو ہے اس کے ساتھ ہی میں جناب کاشف رضا جعفری صاحب آپ کا بہت ہی مشکور ہوں کہ آپ نے اس پروگرام میں شرکت آپ نے فرمائی اور اس کو بہت ہی پرنور بنا دیا، اور ہماری عید جو ہے وہ دوبالا ہو گئی آپ کے آنے سے۔ میں بھی آپ کا ہدایت ٹی وی کا نہایت ہی شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس پر رونق محفل میں ہمیں مدعو کیا اور عزت بخشی۔ نہیں، اور دوسرا اسی کے ساتھ جو ہے نکی علی نکی آپ کا بھی بہت ہی مشکور ہوں کہ آپ نے بھی جو ہے اس پروگرام میں شرکت فرمائی، اور ظاہر ہے ہمارا یہ ماحول تھوڑا اسی طرح کا رہا کہ پاکستان سے بھی ظفر عباس ظفر بھائی نے علامہ نکی نقوی صاحب، علامہ ناظر نقوی صاحب محفلوں کو زینت جی بالکل، ہمیشہ ظفر بھائی تو ہمیں بہت ہی پیار سے، اور رضا حیدر بھائی نے بھی بہت ہی خوبصورت کلام پڑھے، وہ ظاہر ہے کیونکہ آج کا دن تھوڑا بیزی ہوتا ہے تو اس میں انہوں نے پھر بھی ٹائم نکالا اور ہمارے اس پروگرام میں شرکت فرمائی، اور میں آپ سب کا تہہ دل سے مشکور ہوں، ممنون ہوں۔
اور ناظرین اس پورے رمضان آپ نے دیکھا کہ ہمارے ہدایت ٹی وی کے اوپر بہت ہی خوبصورت اور انتہائی اہم اور معلوماتی پروگرام جاری و ساری رہے، اور انتہائی جو تعلیمات کا سلسلہ تھا اس کی برسات جو ہے اس پورے رمضان جو ہے ہم نے دیکھی اور سنی، اور اس میں جو ظاہر ہے جن لوگوں نے اس میں حصہ لیا، جو اس میں شریک رہے، پروردگار عالم ان پہ رحم و کرم فرمائے اور ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے، جس میں علامہ ڈاکٹر غلام حسین عدیل صاحب، علامہ عباس عابدی صاحب قبلہ، علامہ ظفر عباس ملک صاحب اور جناب میجر جاوید صاحب جو کہ ہمارے بزرگ ہیں، اور اس کے باوجود وہ بہت زیادہ جو ہے انہوں نے خدمات انجام دی اس ٹی وی کے لیے، اور جناب اسلم ہاشم صاحب بھی ظاہر ہے انہوں نے بہت ہی خوبصورت کا جو پروگرام جو ہے پیش کیا اس پورے رمضان، اور جناب ڈاکٹر حیدر عباس رضوی صاحب جو بھی اس میں بہت ہی خوبصورت پروگرام رمضان کے حوالے سے ہیلتھ آور پیش کیا، ان کا بھی اس میں بڑا اہم کردار رہا، جناب ڈاکٹر عامر رضوی صاحب جنہوں نے ایک بہت ہی خوبصورت پروگرام پورے رمضان جو ہے وہ فرائیڈے اور سیٹرڈے ٹیلنٹ جو ہے پیش کیا، اور اس میں انتہائی اہم جو ہے انہوں نے بالکل، اور دوسرا ہمارے بہت ہی اہم جو جناب فاروق نظر صاحب جو ہیں ان کو تو پروردگار عالم جو ہے بہت ہی زیادہ ہمت عطا فرمایا، وہ بہت ہی محنت سے کام کرتے ہیں، ان کو بھی ہم نے اس ٹی وی پہ ان کی خدمات دیکھی، اور ہم جن لوگوں کا نام لیا بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو ہمارے ٹیکنیشینز جو ہیں، ہدایت کی جو پوری ٹیم ہے، اور ہمارے لندن اسٹوڈیو کے جناب زین جو ہیں وہ بھی، زین حسین جو ہیں انہوں نے بڑے اہم کردار، زین حسن نے بڑا اہم کردار ادا کیا، اور جتنے بھی لوگ ہمارے ہدایت ٹی وی کے میں یا ہمارے جو ممبران ہیں جو ہمارے ساتھ ہر وقت جو ہے تعاون فرماتے ہیں اور ہمارے جو ہے آواز پہ لبیک کہتے ہیں، ان سب کے بھی ہم مشکور ہوں، اور ہم خصوصی طور پر دعا کرنا چاہتے ہیں ان علماء حق کے لیے، اور جو ہمارے اس ملک میں ہیں، جو دوسرے ممالک میں ہیں، جو ہے، اور جو ہمارے اس وقت جو ہے ہمارے اس ٹی وی چینل کو چلانے والے جو علماء ہیں، ظاہر ان کا سایہ ہمارے سروں پر پروردگار عالم قائم و دائم رکھ، اور اسی کے ساتھ میں آپ تمام ناظرین سے اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ پھر دوبارہ کسی اور پروگرام میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ عمران نقوی کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔